رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1901۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اس شخص کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب روزوں کے رکھنے سے پہلے کچھ بھائیوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ علماء سے اور خطباء سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے اور مشکات المصابیح میں بھی یہ پہلی روایت آپ کو مل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب بھی کوئی بندہ، کوئی شخص اپنے دل میں کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نیت کہتے ہیں۔ یہ جو منہ بولی نیت ہم مسلمانوں کے اندر شائع کر دی گئی ہے اور ہم مسلمان یہ کرتے بھی ہیں۔ ہمارے اکثر بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے 4 رکعت نماز فرض۔ حالانکہ یہ جو نیت ہے ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، اس نیت کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت دل ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے لہٰذا ہم اس دعا کو پڑھیں یا کوئی اور دعا ہے۔ اصل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت والی، یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں ایک شخص جس کا نام معاذ بن زہری ہے، وہ تابعی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت کر رہا ہے، ڈائریکٹ روایت لے رہا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ تابعی ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، لہٰذا اسے کسی صحابی سے روایت لینی تھی، لیکن اس نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لی ہے۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے انتقال کر چکے ہیں تو کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ روایت جو ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے تو وہ شخص جھوٹا ہوگا، اور ایسی روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے، اور مرسل روایت جو ہوتی ہے اس کو علماء نے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جو دعا افطاری کے حوالے سے حدیث میں ثابت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2357۔ یہ جو دعا ہے افطاری کے حوالے سے یہ حدیث میں ثابت ہے۔ یہ دعا آپ نے سب سے پہلے جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے اس سے پہلے آپ دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، اپنی بھلائی کی دعائیں مانگیں، پاکستان کے لیے دعائیں مانگیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگیں، اور اپنے لیے بہتر دعائیں مانگیں۔ اور جب افطاری کا وقت ہو جائے تو اس وقت آپ بسم اللہ پڑھ کے افطاری کر لیں، اور پھر بعد میں جب آپ پانی پی لیں اور تھوڑا سا کچھ کھا لیں پھر یہ دعا پڑھ لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی شخص اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ روزے کے بعد ہی پڑھے گا نا، جب وہ پانی پیے گا تو اس سے اس کی پیاس چلی جائے گی اور رگیں تر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، روزے کو افطار کر لیں، روزے کو افطار کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو بھائی اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں نے بتا دیا کہ معاذ جو ہے راوی مرسل روایت بیان کر رہا ہے، اور مرسل روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو ایک چیز اور میں آپ سب بھائیوں کو بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر پانی پی لینا، نمبر 1، اگر کوئی شخص بھول کر پانی پی لیتا ہے
دوسری چیز ہے خوشبو لگانا یا سرما لگا لینا، یا کوئی شخص جو ہے اپنے بدن پر اپنے سر کے اوپر تیل لگاتا ہے اور ہنڈیا کا نمک چیک کر کے فوراً تھوک دینا، نکسیر کا پھوٹ جانا یا کسی اور وجہ سے خون کا نکل آنا، یا حالت جنابت میں سحری کھا کر غسل کر لینا، یا دن کے کسی حصے میں خشک یا تر مسواک کرنا، یا کسی شخص کو احتلام کا ہو جانا، احتلام کا آ جانا، یا کسی شخص کو خود بخود الٹی آ جانا، آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا اور غسل کرنا، تو ان چیزوں سے جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں آپ کو میں بتا دوں۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: جان بوجھ کر کھانا پینا، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا، خود الٹی کرنا، منہ میں انگلی ڈال کر جان بوجھ کر الٹی کرنا، سگریٹ پینا یا نسوار وغیرہ کا استعمال کرنا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا جان بوجھ کر کوئی بندہ کوئی چیز کھا لے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ہیں کلیئر فرما دی کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، جو میں نے آپ کو بھی بتا دی ہے۔ اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہے قیام اللیل کی۔ ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں کہ یار کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ 8 تراویح ہیں، کچھ کہتے ہیں 20 تراویح ہے۔ قیام اللیل کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، قیام اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت قیام کرنا، کھڑے ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1147 اور صحیح المسلم میں 739 حدیث نمبر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا تمیم داری اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو با جماعت تراویح پڑھانے کا حکم جو دیا تھا وہ بھی 11 رکعات تھا، جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ موطا امام مالک میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 115 اس میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ تہجد اور نماز تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی نماز کے 2 مختلف نام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں تہجد اور تراویح کا الگ الگ قیام ثابت نہیں ہے، یہ ایک ہی قیام ہے۔ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات تراویح اور 3 رکعات جو ہے وہ وتر عطا کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کا اہتمام کیا ہے، 23، 25 اور 27 کی رات کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ امت مسلمہ پر فرض نہ ہو جائے۔ کچھ ہمارے علماء فتوے لگاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، تو میں ایک چیز بتا دوں، تراویح جو ہے وہ نفل عبادت ہے، فرض عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا کسی وجہ سے یا کہیں کام کی وجہ سے مصروف ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس پر آپ یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ آپ اگر تراویح نہیں پڑھتے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو تراویح جو ہے وہ نفل عبادت ہے، اور 11 رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور موطا امام مالک میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 115 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 8 رکعات تراویح جو ہے وہ ثابت ہے۔ جو بھائی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اختلاف ان چیزوں میں نہ کیا کریں، ان کی تحقیق کریں جو آپ کو صحیح لگے۔ اگر میں ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یار 20 تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار آپ 20 تراویح نہ پڑھیں، 20 تراویح پڑھیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ 20 تراویح جو ہے وہ یہ 20 تراویح اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اس کو اتنا اجر ملے گا۔ دوسری بات میں یہ بتا دوں، جو بھائی 20 تراویح کا کہتے ہیں وہ 20 تراویح پڑھتے نہیں ہیں، کوئی 6 پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی 10 پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ 20 تراویح کا کہتے ہیں تو 20 پھر پوری کر کے جایا کریں، نفل بھی اس میں یہ کیونکہ نفلی عبادت ہے، پھر آپ اس میں وتر بھی پڑھیں گے تو یہ 23 ہو جائیں گے، 3 وتر پڑھیں گے 20 تراویح کے ساتھ، پھر یہ 23 ہو جائیں گی۔ تو اگر کوئی 20 تراویح پڑھتا ہے تو ہم اس شخص کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اس شخص کو ہم برا بلا نہیں کہتے۔ تو سحری کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح میں یہ روایت ہے حدیث نمبر 1982، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔
ایک سوال جو ہمارے بھائی بعض اوقات علماء سے کہتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے رات کو جو ہے نا دلی ارادے سے نیت کی تھی کہ ہم انشاءاللہ سحری کے ٹائم اٹھیں گے اور روزہ رکھیں گے، لیکن پورے گھر والے کسی وجہ سے نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھ پائے، تو ہماری تو نیت تھی روزہ رکھنے کی، لیکن جب ہماری نیند کھلی، ہم نیند سے بیدار ہوئے اور ہم نے اس وقت کچھ کھایا پیا نہیں تو ہم نے روزہ رکھ لیا، تو اس طریقے سے کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ تو بھائی روزہ ہو جائے گا، لیکن بہترین جو چیز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چند ایک چیزیں جو ثابت ہیں، قیام اللیل ہو گیا اور روزہ رکھنا، تراویح کے حوالے سے بھی چیزیں ہو گئی۔ ایک چیز اور جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کا اہتمام روزے کی حالت میں زیادہ کرنا چاہیے۔ مشکات المصابیح میں 2249 حدیث نمبر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایک وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا شخص عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس شخص کی بھی دعا رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اس شخص کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہی حدیث ابن ماجہ میں 1753 نمبر پر آتی ہے، ترمذی میں 3598 اور ابن خزیمہ میں 1901 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے دعا کے حوالے سے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی جہاں رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے 188 تک ذکر کیا گیا ہے، انہی میں یہ بھی دعا کے حوالے سے آیت آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرمائیں کہ اللہ قریب ہے، آپ کی دعا سنتا ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ جو بھائی دعا زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دعا کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ سحری جو ہے وہ کیلنڈر کے مطابق آپ مقرر ٹائم پر کریں، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو سحری کا وقت جب ختم ہو جائے تو پھر سحری کرنا چھوڑ دیں، کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ ایک اصول ہے جو آپ کے پاکستان میں قوانین کے مطابق قائم کر دیا گیا ہے۔ کیلنڈر ہر شخص کے پاس موجود ہے، گھڑی ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ کیلنڈر کے مطابق جو صحیح کیلنڈر ہو، حکومت کی طرف سے شائع کیا گیا ہو، اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے موبائل میں سیو کریں۔ جو سحری کا ٹائم اختتامی ٹائم ہے اس کو دیکھیں کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو کھانا پینا بند کر دیں، اور افطاری کا بھی مقرر وقت چیک کیا کریں۔ بعض اوقات تو کسی مسجد میں 5 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے، کسی میں 5 منٹ بعد ہوتی ہے، اور کوئی بھائی جو ہے 3 منٹ پہلے اذان دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بھائی کہتے ہیں کہ آپ افطاری جو ہے وہ کر لیں، حالانکہ آپ جب دیکھتے ہیں افطاری میں ابھی 3-4 منٹ بچے پڑے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم اس وقت تک صحیح رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ تو جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے افطاری جو ہے عصر کے ٹائم کر لے یا مغرب سے آدھا گھنٹہ پر پہلے کر لے۔ افطاری کا صحیح جو وقت ہے وہ ہے غروب شمس، جب سورج جو ہے پورا کا پورا غروب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے رات کا افتتاحی ٹائم شروع ہو جاتا ہے، رات کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ افطاری کریں۔ یہ حدیث جو ہے کہ روزے میں جلدی افطاری کرنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جلدی کر لینا، اس سے مراد یہی ہے کہ سورج جب غروب ہو جائے اور رات کا اندھیرا چھانے لگے تو آپ اس وقت افطاری کریں، اور خاص طور پر ٹائم کا دھیان کیا کریں، کیلنڈر کا خیال کیا کریں۔ تو جب بندہ کسی بھی معاملے میں جب دیکھے گا، کوشش کرے گا کہ یار میں یہ معاملہ اختیار کر رہا ہوں افطاری کے حوالے سے 5 منٹ پہلے کر چکا ہوں افطاری، تو وہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو روزے کی نیت جو ہے وہ دلی ارادے کا نام ہے۔ کوئی بندہ اگر دلی ارادے سے روزے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر و ثواب اس کا عطا فرمائیں گے۔ اور مشکات المصابیح میں ایک روایت جو روزے کی نیت کے حوالے سے سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے کہ حدیث نمبر 1987 مشکات المصابیح میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس شخص کا روزہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ کہا کہ میں روزہ صبح نہیں رکھوں گا،
تو اس کے گھر والوں نے اس کو جو ہے سحری کے ٹائم نہیں جگایا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ کہنے لگا جی میرا روزہ ہے۔ تو اگر اس شخص نے نیت نہیں کی ہوئی تھی، کہ اگر اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن صبح اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ اب میرا روزہ ہے، تو ایسی حالت میں اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ نیت جو ہے آپ کو سحری کے ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے کرنی ہے۔ آپ سحری کریں، پھر سحری کا ٹائم جب ختم ہو جائے اس وقت سے آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا اور افطاری کے ٹائم ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔